جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے حوالے سے پیغام پھیلانے کی اللہ نے اجازت دی تو سرکار نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو خفیہ طریقے سے لوگوں تک پہنچایا۔ کیسے پہنچایا؟ خفیہ طریقے سے، اس کا اعلان نہیں ہوا۔ اس خفیہ طریقہ دعوت اسلام میں محبوب خدا نے سب سے پہلے اپنے قریبی سب سے معتمد جو افراد تھے ان میں سے سب سے پہلے یہ پیغام حضرت ابوبکر صدیق کو دیا۔ اعلان ابھی نہیں ہوا، کسی کو بھی بتایا بھی نہیں۔ سب سے پہلے خفیہ تبلیغ کا جب آغاز ہوا تو سرکار نے اپنے جو سب سے قریبی ہیں ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابوبکر صدیق تیری عظمت پہ قربان۔ اس خفیہ تبلیغ میں سرکار نے جیسے ہی اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، بلا تردد اور بلا جھجک جس ہستی نے محبوب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے سرکار کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، اسے اول المسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، صداقت زندہ باد، حضرت تاجدار صداقت زندہ باد، حضرت جانشین مصطفیٰ زندہ باد۔ اور سرکار نے اس عظمت صدیق کا اظہار جماعت صحابہ کے سامنے دے دیا۔ صحابہ کرام کے معاملات میں آپس میں کبھی اختلاف بھی ہو جاتا تھا، اور اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں ہے، مخالفت بری ہے۔ صحابہ اختلاف کرتے تھے، مخالفت نہیں۔ آج پرابلم یہ ہے کہ لوگ ان کو خلط مبس کرتے ہوئے ان کے اختلاف کو مخالفت کی صورت دے رہے ہیں، جس سے عوام سمجھتی شاید ان میں آپس میں مخالفت تھی۔ اسی بات پہ اختلاف ہوا، سرکار کو پتہ چلا، آپ نے سب کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ۔ سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کے سامنے بٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے قریب بٹھا کے کہا، صحابہ تم میرے صدیق سے ناراض ہوتے ہو، ان سے باتیں کرتے ہو، ان سے اختلاف کرتے ہو، جانتے ہو ابوبکر کون ہے؟ جس وقت میں نے اسلام کی بات پیش کی تم میں سے ہر ایک نے کہا کذب تھا، میرے پیارے صدیق نے کہا صدقت یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ وہ ہستی ہیں جن پر اسلام پیش کیا تو پسو پیش سے کوئی کام نہ کیا، ایک لمحے میں بلا جھجک جنہوں نے آگے بڑھ کر میری محبت کا دامن تھام لیا۔ فرمایا وہ ابوبکر صدیق ہے، ان سے ناراض ہوتے ہو؟ یہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور پھر اس کے بعد یہ خلافت سے قبل کی خدمات میں بتا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس خفیہ تبلیغ میں شریک ہو گئے۔ ابھی تک کون سی تبلیغ ہے جی؟ خفیہ تبلیغ، اعلان کا ابھی حکم نہیں آیا، ابھی خفیہ تبلیغ۔ تو اس تبلیغ کا پہلا فریضہ ہمارے آقا نے سر انجام دیا، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق نے سر انجام دیا۔ اسی خفیہ تبلیغ میں سرکار کے ساتھ شریک ہو گئے۔ ان کی دعوت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، ان کی دعوت پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، ان کی دعوت پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ یہ وہ جلیل القدر صحابہ ہیں، ان کی دعوت پر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ ایک صحابی کی شان یہ ہے، اگر ساری دنیا کے غوث و کتب ابدال مل جائیں صحابی کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اگر کوئی نیک کام کا آغاز کرتا ہے، جب تک لوگ اس کے کام پر چلتے رہیں گے اس آغاز کرنے والے کو بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ ابوبکر صدیق کی عظمت پہ قربان، قیامت تک لوگ تبلیغ کرتے رہیں گے، وہ نیت کریں نہ کریں، ان کی تبلیغ کے اجر میں اللہ ابوبکر صدیق کو بھی اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔